الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ سورۃ الرعد شروع ہو رہی ہے اور یہ سورت بھی مکی ہے اور اس میں کل 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں بھی وہی تینوں عقائد یعنی توحید، نبوت اور آخرت کے احوال سے بحث کی گئی ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، جیسے پیچھے الف لام را سے بھی یہی تھا۔ الف لام را ابھی آپ نے سورۃ یوسف کے شروع میں پڑھا، سورۃ یونس کے شروع میں پڑھا، سورۃ ہود کے شروع میں پڑھا، سورۃ جو ہے وہ اعراف کے شروع میں مقطعات پڑھے الف لام میم، اور اسی طریقے سے جو ہے آپ نے سورۃ بقرہ کے شروع میں پڑھے، تو وہاں اس کے فوراً بعد قرآن مجید کی کا ذکر ہے، جس سے اس قول کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ جس کے مطابق حروف مقطعات ان مخالف کو چیلنج کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں جو قرآن مجید کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ خود بنایا ہوا۔ اب اس صورت میں مضامین کو ذکر کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ وہ کون سے مضامین ہیں جو اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر۔ آسمانوں اور زمینوں، سورج اور چاند، رات اور دن، اور پہاڑوں اور نہر اور غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والی وہی ذات ہے جو موت اور زندگی، نفع اور نقصان کی مالک ہے۔ سب کچھ اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ بعث اور جزا کو ثابت کیا گیا، دوبارہ اٹھنا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ اللہ کی وجود کا تو اقرار کرتے تھے، اسے ارض و سما کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اور ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کی بوسیدہ اور گوشت پوست مٹی میں رل مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت کہ تعجب کی بات یہ نہیں ہے کہ بعث بعد الموت اٹھنا ہے، بلکہ تعجب کی بات تو موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انتظار جو ہے، یہ باعث تعجب ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک اور آیت میں ہے أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا، کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد جب مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، کیا دوبارہ پیدا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک ضابطے کے طور پر اللہ رب العزت نے آیت میں ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے عذاب کا یا رحمت کا، وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، جب تک وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کی بجائے مصیبت، آسانی کی بجائے تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے تو اسے ذلت والے اسباب ترک کر کے عزت والے اسباب و وسائل اختیار کرنے کا
اختیار کرنے ہوتے ہیں تاکہ وہ وسائل اختیار کرے جن سے ذلت سے نکل کر عزت کی طرف آ جائے، تنگی سے نکل کر آسانی کے ساتھ آ جائے۔ صرف عزت کی تمنا اور آرزو سے عزت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ توبہ ہم کرتے نہیں، استغفار ہم کرتے نہیں، اللہ کے حکامات کی خلاف ورزی سر عام کرتے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، ہمیں سکون ملے، راحت ملے، ہمارے گھروں میں مصیبتیں اور پریشانیاں نہ ہوں۔ ناممکن ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ باطل اور اہل باطل کو اس سیلابی جھاگ سے اللہ نے تشبیہ دی ہے۔ بظاہر تو جھاگ جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کے اوپر ہوتی ہے۔ جھاگ کو آپ دیکھیں پانی کے اندر، جیسے گھر میں کپڑے دھوتی ہیں خواتین، یا سمندر دریا میں جانا ہو تو وہاں دیکھیں جھاگ اوپر ہوتی ہے، زبد الرابیہ، لیکن بالآخر وہ سوکھ کر زائل ہو جاتی ہے۔ حق اور اہل حق کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، پھر آگ میں تپ کر بالکل خالص ہو جاتا ہے اور میل کچیل اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ دنیا بھر میں باطل کی مادی جھاگ جو اٹھائی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ جھاگ خود بخود بیٹھ جائے گی، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حق کے جو ماننے والے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ لیکن جو صورت نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ حق کے نام لینے والوں نے اہل باطل اور اہل باطل نے اہل حق کے بعض طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفات بتائی ہیں۔ اگر یہ 8 صفات ایمان والوں کے اندر آ جائیں کامیابی مل جائے۔ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ سب سے پہلی صفت الذین یوفون بعہد اللہ، کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ جس سے بھی عہد کرتے ہیں اس عہد کو کبھی توڑتے نہیں ہیں، عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اللہ سے عہد کیا ہو، بندوں سے عہد کیا ہو، گھر والوں سے عہد کیا ہو، کسی دوست سے عہد کیا ہو، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑے رکھتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، صلہ رحمی رکھتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ خشیت اور خوف خدا ان کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ کے عذابات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر کوئی گناہ نہیں کر سکتے، کسی گناہ کا سوچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے عذاب کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب گناہ کریں گے تو ان کے ذہن میں یہی آئے گا کہ برے کاموں کا انجام برا ہوتا ہے، تو برا انجام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے حدیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر، تو اس سے ان کو خوف آتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان کے جو گناہ بھی کرتا ہے اور سوچتا بھی نہیں ہے کہ میرے لیے آخرت کے اندر کیا ہوگا، مجھے کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں انجام کے برے ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، آگے ارشاد فرمایا واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ نماز کا قیام اور چیز ہے، نماز پڑھنا اور چیز ہے۔ نماز کا جو قیام ہے اللہ کو یہ مطلوب ہے، نماز پڑھنا مطلوب نہیں ہے۔ قیام کیا ہے؟ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، ٹھونگے مارنا یہ نماز کا قیام نہیں ہے، یہ تو نماز کو آپ نے بس ایسے پھینکا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے اللہ کی نماز کو قائم کرتے ہیں۔
اور پھر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں. جیسے آج کل موقع ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، یہ بھی اللہ کے محبوب ہیں جو اللہ کے راستے میں کسی کو پتہ ہوتا ہے کسی کو پتہ تک نہیں ہوتا، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. اور فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، برائی کا جو اور اچھائی سے دیتے ہیں یہی لوگ ہیں، ان کے لیے آخرت کا انجام ہے. اور پھر ان کے مقابلے میں اللہ نے بدبختوں کی 3 نمایاں علامات بیان کی ہیں کہ جو بدبخت ہیں، جو جہنم میں جانے والے ہیں، جو اعمال برے ہیں، وہ کون سے ہیں. فرمایا پہلی یہ ہے کہ ينقضون عہد اللہ، یہ لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. اللہ کے عہد کو توڑنا، بندوں کے ساتھ عہد ہو، اللہ کے ساتھ عہد ہو، یہ اللہ کا عہد ہے، اور جو اس کو توڑتا ہے وہ مومن کی یہ صفت نہیں ہے. ابھی آپ نے پڑھا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہ اسی طریقے سے یہ ان رشتوں کو بھی توڑتا ہے جن رشتوں کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا. خام خواہ رشتوں کے ساتھ سگے رشتہ دار قرابت والے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ توڑ کے رکھتا ہے، ہمیشہ جوڑتا نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئک لهم اللعنۃ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے انجام برا ہے. انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں، چنانچہ ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں. جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے تو یہ انبیاء علیہ السلام کا ذاتی کمال نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے صادر مقام نبوت سے ناواقف ہیں، جو بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کیسا، یہ تو ہماری طرح ہی نبی ہے، کھاتا پیتا ہے، تو کیسے نبی بن گیا اللہ. اس صورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی جو شہادت دی ہے، اس طرح وہ اہل کتاب کی نبوت کے گواہ ہیں جو تعصب سے پاک ہیں. گویا اس صورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر. اگلی سورت ابراہیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. یہ مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں. اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی جیسے کہ پہلی سورتوں کی ہوئی ہے، اور حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس صورت کے آغاز میں بھی قرآن مجید کا ذکر ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں، اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف نکالیں، اللہ کی ذات کی طرف لے کر آئیں. جو اہم مضامین ہیں وہی تینوں بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے احوال سے بحث کی گئی ہے. کافروں کی مذمت اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، جبکہ مومنوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں. حضور علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار، عداوت و مخالفت و دشمنی کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى. یہاں سے لے کر آگے تک اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی جو بعض انبیاء اور انہیں جھٹلانے والوں کے درمیان میں ہوئی ہے. ان مکذبین نے انبیاء کی دعوت کے جواب میں 4 شبہات پیش کیے. نمبر 1، رب العالمین کے وجود کے بارے میں شبہ کیا جو کہ مشرکین کے ان الفاظ سے ظاہر ہے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں. اسی شبہ کے جواب میں انبیاء نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا؟ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم شک کرتے ہو
یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل اس قدر واضح ہیں کہ ان پر کسی دلیل اور برہان کے قیام کی ضرورت ہی نہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر حرکت و سکون کی وحدانیت اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کی ذات پوری کائنات کے اندر موجود ہے۔ مشرکین کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ جو آدمی بشر ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نے جواب دیا کہ بے شک ہم بشر ہیں، ان نحن الا بشر مثلنا، ہم تو تمہارے جیسے انسان ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو، اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی طرف کسی انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جائے۔ اگر زمین پر فرشتے آتے اور فرشتے آباد ہوتے تو پھر نبی بھی فرشتہ ہوتا، اور اگر آپ کی طرف فرشتہ نبی بنا کر بھیجی جاتا تو پھر آپ لوگوں نے اعتراض کرنا تھا، ہم انسان ہیں، یہ فرشتہ ہے جو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، ہماری ضرورتیں، ہماری تقاضے اور ہماری حاجتیں اور قسم کی ہیں، یہ جو فرشتہ نبی بنا کر بھیجا گیا ان کے تقاضے اور قسم کی ہیں، تو یہ ہماری ضرورتوں کا بھلا کیسے خیال رکھ سکتا ہے؟ مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے والا ایک بڑا سبب تقلید آبا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے کرتے تھے۔ جیسے آج کل اگر کسی کو بات سمجھائی جائے تو کہتے تو بڑا مولوی آ گیا، تو بڑا دیندار آ گیا، وہ ہمارے باپ دادا تو ایسے کرتے تھے، ساڑھے پیو میں کرنے چاچے وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس کی تردید فرمائی۔ اللہ کا یہ دستور اور وعدہ ہے کہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان منعم کے فضل کا اقرار کرے اور اس کی تعریف کرے اور نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے اللہ کی طرف سے وہ نعمت تمہیں عطا کی گئی ہے۔ مال کا تقاضا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کرے۔ آپ کو اللہ نے ہاتھ اور پاؤں دیے، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو صحیح راستے میں استعمال کیا جائے۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دینداری پہ لگائے، اس کی اچھی تربیت کریں، ان کے اچھے رشتے کریں، ان کا اچھا نام رکھیں، ان کے اخلاق بنائیں۔ نعمت علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے۔ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے، جس چیز کا آپ کو علم ہے اس پر عمل کریں، ورنہ یہ علم کوڑا علم فائدہ نہیں دیتا، خالی علم بھی فائدہ نہیں دیتا۔ پھر اس علم کو آگے پھیلائیں، جاہلوں کو تعلیم دیں، اس پر دوسری نعمتوں کو قیاس کر لیا جائے۔ اس وقت میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ، اپنی اولاد اور اپنے خاندان کے لیے کی تھی۔ چنانچہ ان دعاؤں میں انہوں نے مکہ والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے امن، رزق، دلوں کے میلان، اقامت صلاح اور مقصد کی درخواست کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حق اور ایمان کے کلمے کو شجرہ طیبہ کے ساتھ اور باطل اور دل میں اتر جائے تو اس کی جڑ بڑی مضبوطی اور اس کا پھل بڑا شیرین میٹھا ہوتا ہے۔ اور کلمہ طیبہ جو ہے وہ ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو تشبیہ دی گئی ہے شجرہ طیبہ کھجور کے درخت کے ساتھ۔ جیسے وہ تناور ہوتا ہے، اس کی شاخیں لمبی ہوتی ہیں اور اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، فرمایا یہ جو کلمہ ہے یہ بھی ایسے۔ جبکہ کلمہ خبیثہ کے لیے قرار نہیں ہے، اس کو کہیں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ سورۃ ابراہیم کے آخر رکوع میں قیامت کی نظر کشی کی گئی اور جہنم کے ہولناک عذابوں کا تذکر ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہ طرفہم وافدہم ہوا، یہ ظالموں کو، یہ کافروں کو، یہ فاسقوں کو بیڑیاں لگا کر، زنجیریں ڈال کر ان کو آنکھیں ان کے نیچے جھکے ہوئے ہوں گے، ادھر ادھر پریشان ہو کر دیکھ رہی ہوں گے اور ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔
جیسے اس صورت کا آغاز نزول قرآن کی حکمت کے بیان سے ہوا تھا، اس طرح اس کی آخری آیات میں اس کا مقصد نزول بیان کیے گئے اور ارشاد ہوتا ہے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، یعنی اللہ کی ذات اکیلی ہے، اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ آپ دیکھیں جہاں سورت کا ابتدا ہوتا ہے وہیں سورت کا انتہا ہوتا ہے، اور مکمل بات کے بعد آخر میں اختتام اس بات پر آ جاتا ہے کہ اللہ کی توحید کو مانو، وقت کے نبی پر ایمان لے کر آؤ، اور اس طریقے سے آخرت کے حوال مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے جنازے نکال کر کے۔ اس لیے توبہ اور استغفار کریں۔ رات کا بیان بھی میرے اسی موضوع پر تھا، خوف خدا، کہ اللہ کا دل کے اندر خوف پیدا کریں۔ اور ایمان والوں کے بھی آپ نے 8 صفات پڑھی، ان 8 صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ یخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، یہ اللہ سے اپنے دلوں کے اندر خشیت رکھتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور برے انجام سے پناہ مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کے لیے جو مشکلات ہیں ان پہ ہماری مدد فرمائے، ہمیں صبر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔